بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ شکر ایک ایسی خوبی اور ایسی صفت ہے جس کو اپنانے کا حکم اللہ رب العزت نے براہ راست اپنے بندوں کو دیا۔ چنانچہ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر ایسی خوبی اور ایسی صفت ہے جو اس خوبی سے آراستہ ہوتا ہے، اس کے لیے دنیاوی انعامات بھی ہیں اور اخروی انعامات بھی ہیں۔ شکر جیسی صفت اگر کوئی شخص اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا اور اہم فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں پروردگار عالم نے یوں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو میں تمہیں دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو شکر گزار بننے کا اہم فائدہ کیا ہوا کہ بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد۔ ایک فائدہ جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس انداز میں ذکر کیا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم کہ مجھ اللہ کو کیا ہوا کہ میں تم پر عذاب نازل کروں اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو شکر گزار بننے پر آخرت کے اعتبار سے جو انسان کو سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھا کر اور پھر یوں الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرے اے پروردگار آپ نے مجھے بغیر کسی دقت میں مبتلا ہوئے، بغیر کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے کھانا کھلایا، اس پر میں اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جملوں پر اللہ رب العزت اس انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب شکر کیا ہے؟ ایک شکر کا معنی تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کریں اے پروردگار تو نے فلاں نعمت سے نوازا، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے پروردگار تو نے فلاں نعمتوں سے نوازا، اس پر ہم شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں۔ ایک شکر کا معنی تو یہ ہے، لیکن ایک دوسرا معنی بھی شکر کا آتا ہے اور حقیقی معنی بھی وہی شکر کا بنتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو اسی مقصد میں استعمال کرنا جس مقصد کے لیے اللہ نے نعمتیں عطا کی، اس کو اصل میں شکر کہتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا انسان گنتے گنتے
خود تو تھک سکتا ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی اسی میں ان کو استعمال کرنا، یہ شکر کی حقیقت ہے۔ مثلا انسان اپنے وجود پر غور کرے، انسان کے وجود کا کون سا وہ حصہ ہے جو اللہ کی نعمت نہیں کہلاتا؟ اب اس وجود کو اور اس وجود میں جتنے بھی اعضاء، جتنے بھی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان کو اسی مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہوگا۔ مثلا آنکھ، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت۔ اب اس نعمت کا شکر ادا کس طرح ہوگا؟ وہ یوں ہوگا کہ اس نعمت کو اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ کے رسول نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس آنکھ کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے گھر بیت اللہ کا دیدار کریں، صرف دیدار پر بھی اللہ کی طرف سے انسان پر رحمتیں اترتی ہیں۔ اسی طرح جو نگاہ سے انسان اپنی ان آنکھوں سے محبت بھری نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اس انسان کے نامہ اعمال میں مقبول حج و عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہے اس نعمت کا صحیح استعمال۔ اب اس کا غلط استعمال کیا ہے؟ ان نگاہوں کو ان جگہوں پر استعمال کرنا جن جگہوں پر استعمال کرنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب ان نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھنا، ان مناظر کو، ان چیزوں کو دیکھنا جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صحت، دولت کے اعتبار سے نعمتوں سے نوازا، زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ انسان کو قدم قدم پر اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر کسی موقع پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف، آزمائش آ جائے تو اس موقع پر انسان کو شکوے شکایتوں کا انبار زبان پر نہیں لانا چاہیے، بلکہ انسان کو اس موقع پر اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ گرفت میرے کسی برے عمل کی وجہ سے تو نہیں آئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قدم قدم پر اپنا شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔